بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، دیدار خداوندی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ عز و جل کے دیدار اور اس کی بارگاہ سے انعامات کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی بارگاہ سے انعامات کیسے ملیں گے؟ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنتی تمہارے اس دنیا کے آٹے سے زیادہ سفید ہوں گے۔ پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کے خدام ان کے لیے نور کے ممبر بچھائیں گے اور مومنین یاقوت کی کرسیاں لگائیں گے۔ مومنین کے خدام یعنی انبیاء کرام کے خدام ان کے لیے نور کے ممبر بچھائیں گے، مومنین کے لیے خدام یاقوت کی کرسیاں لگائیں گے۔ امتیاز ہوگا نا، پتہ چلے گا نبی کون ہے، امتی کون ہے۔ سبحان اللہ۔ نبیوں کے لیے ممبر اور مومنین کے خدام ان کے لیے کرسیاں یاقوت کی لگائیں گے۔ جب ان کی نشستیں لگ جائیں گی تو وہ اس پر بیٹھ جائیں گے، پھر اللہ عز و جل ان پر مشیرہ نامی ہوا بھیجے گا جو ان پر سفید مشک بکھیرے گی اور مشک کو ان کے کپڑوں کے اندر تک داخل کر دے گی، جس کے اثرات ان کے چہروں اور ان کے بالوں سے ظاہر ہوں گے۔ یہ ہوا مشک کو استعمال کرنا تمہاری اس عورت سے بھی زیادہ جانتی ہوگی جسے اللہ عز و جل کے اذن سے روئے زمین کی تمام خوشبوئیں دی گئی ہوں۔ اس کے بعد شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ عز و جل عرش اٹھانے پر معمور فرشتوں کو حکم ارشاد فرمائے گا کہ عرش کو جنت کے درمیان رکھ دو۔ اسے اس طرح رکھا جائے گا کہ اللہ عز و جل اور جنتیوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا، پردہ ہوگا۔ سب سے پہلی آواز جو جنتی سنیں گے وہ یہ ہوگی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے بن دیکھے میری اطاعت کی، میرے رسولوں کی تصدیق کی، میرا حکم بجا لائے، مجھ سے مانگیں کہ یوم مزید ہے یہ، لہٰذا وہ سب بیک زبان عرض گزار ہوں گے، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم تجھ سے راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ تو آگے سے آواز آئے گی، میرے بندو، میں اگر راضی نہ ہوتا، ہائے سبحان اللہ، بندو میں اگر تم سے راضی نہ ہوتا، میرے بندو، میری اطاعت کرنے والوں، میری جنت میں آرام کی زندگی بسر کرنے والوں، سنو، اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو اپنی جنت میں نہ ٹھہراتا، لہٰذا مجھ سے مانگو، یہ یوم مزید ہے۔ پھر وہ بیک زبان ہو کر، ایک زبان ہو کر عرض گزار ہوں گے، اے ہمارے رب عز و جل، ہمیں اپنا جلوہ دکھا، ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل حجاب اٹھا دے گا اور انہیں جلوہ دکھا دے گا تو اس کا نور ہر شے کو ڈھانپ لے گا۔ اگر اللہ عز و جل نے اسے جلانے کا حکم دیا ہوتا تو وہ اللہ عز و جل کے نور کتاب نہ لانے کی وجہ سے یقیناً جل کر راکھ ہو جاتے۔ پھر ان سے کہا جائے گا اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تو وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں گے، اس حال میں کہ وہ خود پر چھائے ہوئے اللہ عز و جل کے نور کی وجہ سے اپنی بیویوں سے پوشیدہ ہو چکے ہوں گے اور ان کی بیویاں ان سے پوشیدہ ہو چکی ہوں گی۔ جب وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو ان کا نور بھی لوٹ جائے گا، پھر ٹھہر جائے گا، پھر لوٹے گا، پھر ٹھہر جائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی پہلی صورتوں پر لوٹ آئیں گے۔ ان کی بیویاں ان سے عرض کریں کہ تم ہمارے پاس سے ایک صورت پر گئے اور دوسری صورت پر واپس پلٹے، تو وہ بتائیں گے یہ اس کی وجہ اللہ اکبر یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہم پر تجلی فرمائی ہے اور ہمیں اپنے دیدار کی نعمت سے نوازا، یہاں تک کہ ہم تم سے چھپ گئے۔ پھر ان کے لیے ہر 7 دن میں پہلے سے دوگنی نعمتیں ہوں گی۔ اس کے متعلق اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر۔ تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے نیک کاموں کا۔ حضرات گرامی قدر، یہ رب کی رحمتیں کب میسر آئیں گی، یہ رب کی عنایات، رب کی نوازشیں کب ملیں گی؟ جب ہم 5 وقت کے نمازی بنیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنیں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے پکے غلام بن کر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کریں گے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے انعامات کی بارشیں ہوں گی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔